باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ۔ اذان محترم ناظرین کرام، سورہ احزاب کی 37ویں نمبر کی آیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ کل میں نے پوری آیت پڑھی تھی اور ترجمہ کیا تھا، آج آیت کا صرف پہلا حصہ آیت کا ابھی اس کی تلاوت کیا ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے اس شخص، یعنی کس کے اوپر؟ زید مراد ہے یہاں پہ، اس شخص سے مراد زید ہے۔ جب زید کے اوپر خداوند عالم نے نعمت نازل فرمائی تھی، وہ نعمت کون سی تھی؟ نعمت اسلام تھی، جسے خداوند عالم نے زید کو عطا کیا تھا، اور آپ نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا تھا۔ بریکٹ میں احسان، وہ کون سا احسان تھا؟ وہی توق غلامی و بردگی کی توق تھی جو اس کے گلے میں تھی، یعنی غلام تھا، اسے آزاد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے آپ نے زید سے فرمایا تھا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو روک کر کے رکھو، پروردگار عالم سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ آیت کا ظاہری اعتبار سے ترجمہ ہے۔ طلاق بہت خراب چیز ہے، ایسا جائز ہے، پھر سے کہوں گا، جس سے عرش الہی لرزتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے ہم تمام لوگوں کو کہ سماج میں یہ جائز کام جتنا کم سے کم انجام دیا جائے اچھا ہے۔ البتہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی زندگی برباد کر لے، سکھ چین زندگی کا چلا جائے کہ نہیں صاحب عرش الہی کو نہیں لرزنے دیں گے، ہماری زندگی برباد ہو جائے، بچوں کی زندگی برباد ہو جائے، گھر خاندان کا شیرازہ نکل جائے، گھر کے اندر 24 گھنٹہ جوتا چپل چلتا رہے، گالی گلوچ ہوتی رہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہے۔ نہیں، ایسے موارد کے اوپر ضرورت ہے کہ آدمی طلاق دے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر کے ان کے اوپر طلاق سے گریز کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے مطابق پروردگار عالم نے 2 نعمت زید ابن حارثہ کو عطا کی تھی۔ پہلی نعمت اسلام تھی اور رسول اللہ کی محبت تھی جو زید کے دل میں ڈالی تھی، جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ایڈاپٹ کیا تھا، ہندی میں کہیے دتک پتر بنایا تھا، گود لیا تھا اس کو۔ اور دوسری نعمت جو تھی وہ پیغمبر اسلام کا احسان تھا، نیکی تھی، جو انہوں نے زید کو، چونکہ غلام کی شکل میں جناب خدیجہ نے دیا تھا، میں نے عرض کیا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کیا تھا۔ یہ نعمت تھی زید کے لیے، صرف آزاد نہیں کیا بلکہ اس کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا، اس کی شادی کیا اس لڑکی سے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ زید کی طرف سے پیغمبر اسلام نے زینب بنت جحش کو رقم المہر، جو مہریہ تھا اس کا، وہ بھی ادا کیا تھا رسول اللہ نے۔ یہ بات تو ہو گئی یہاں تک۔ اب جب زید رسول اللہ کے پاس آئے ہیں تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اپنی بیوی کو روک کے رکھو، پروردگار عالم سے ڈرو، یعنی آپس میں اختلاف نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، پیار محبت کے ساتھ رہو۔ البتہ رسول اللہ کو معلوم تھا، علم تھا کہ یہ لوگ آپس میں ٹکنے والے نہیں ہیں، بہت زیادہ دن ان لوگوں کا رشتہ چلے گا نہیں، مینیج نہیں کر سکتے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ان لوگوں کی نہیں ہو سکتی اور یہ لوگ جدا ہوں گے۔ لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ پیغمبر کو علم ہے تو وہ بیان کر دیں۔ ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے، چھوٹے لوگوں سے، اتنے چھوٹے بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے چھوٹے بچوں سے، ہم جب انہیں کچھ سمجھاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کل پرسوں 1 مہینہ 6 مہینے بعد ایسا ہونا ہے، نگیٹو ہونا ہی ہونا ہے، یہ چیز، اس کا نتیجہ یہ آنا ہے۔ لیکن ہم پازیٹیو وے میں بچے کو سمجھاتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں، یا کسی کو مشورہ دیتے ہیں، پازیٹیو وے میں دیتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی آیا آدمی ہم نے کہہ دیا ہاں ارے یہ تو ہو جائے گا، چلو تم ابھی خراب کر دو معاملہ، نہیں۔ جتنے دن نبھا سکتے ہو نبھاؤ، جتنے دن کر سکتے ہو کرو، اس اچھے راستے کے اوپر چلتے رہو، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ ہم بھی اسے پازیٹیو وے میں ہی لیتے ہیں۔ آیت کا یہ حصہ جو ہے کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، یہ آیت کا ٹکڑا ہم لوگوں کے گھروں میں فریم لگتے ہیں، ایک سے ایک اچھے فریم بھی لگاتے ہیں اور آڑے ترچھے واہیات و بکواس فریم بھی لگاتے ہیں۔ یہ آیت کا ٹکڑا واقعی اتنا اچھا ہے کہ اسے فریم کرا کر کے گھروں میں لگانا چاہیے، گھروں میں بھی، خاص طور سے اس کمرے میں جہاں پہ زن و شوہر، میاں بیوی جس کمرے میں رہتے ہیں، اور ایسی جگہ اس کو لگائیں جہاں پہ بار بار نگاہ جائے اس کے اوپر، کہ اپنی بیوی کو روک کر کے رکھو، اس کے اوپر پروردگار کا تقوی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، یعنی آپس میں مل جل کر کے رہو، اختلاف نہ کرو، خداوند عالم سے ڈرو، اختلاف نہ کرو آپس میں۔ اگر یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رواج پا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10% 20% تو حتماً ہی اثر کرے گا، جب آدمی بار بار دیکھے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے،
ڈرو، خوف خدا کرو. آدمی مگر ایک دوسرے کو سمجھاتا نہیں ہے بھائی کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو خدا سے ڈرو. جب بار بار نگاہ پڑے گی تو انسان حتماً ڈرے گا خدا سے، ایسی بات نہیں ہے. خداوند عالم کو خوش کرنے کے لیے اس لڑکی کو جسے دوسرے کے گھر سے لے کر کے آئے اسے اپنے پاس رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کی ضرورت پوری کرو، جو اس کی حاجتیں جائز حاجتیں اس کو پوری کرو حد المقدور جو تمہارے امکان میں ہو. ایسا نہ ہو کہ آپس میں گالی گلوچ ہو، اختلاف ہو، لڑائی جھگڑا ہو. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دوسرے کی لڑکی لے کر کے اپنے گھر آئے، آج اختلاف کیا، اب اس کو چھوڑ دیا، یہ پھر سے اپنے باپ کے گھر پہنچ جائے بے سرپرست رہے. کیونکہ سرپرستی شادی کے پہلے تک تو باپ کی ہے، شادی ہو گئی باپ کی سرپرستی ختم ہو گئی، اب سرپرستی شوہر کی ہے. لیکن اب جب شوہر کے گھر سے دوبارہ باپ کے گھر جائے گی تو باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے شرعی اعتبار سے. ہاں وہ اخلاقی اور سماجی یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، وہ کرے گا، کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. نتیجہ جناب زید ابن حارثہ اور زینب بنت جحش کا یہ ہوا کہ دونوں میں طلاق ہو گئی تھی. اب اس کے بعد جو آیت کا ٹکڑا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. رسول اللہ میں ہوا یہ تھا کہ جب زینب بنت جحش کی طلاق ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جحش سے عقد کر لیا. البتہ آیت کے مطابق خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے تمہارا عقد کیا ہے، خداوند عالم نے عقد کیا. پھر رسول اللہ اس بات کو چھپائے ہوئے تھے، کسی سے کہہ نہیں رہے تھے. عقد ہو گیا لیکن کسی سے کہہ نہیں رہے تھے، اس بات کا خوف تھا کہ لوگ طنز کریں گے، تانا ماریں گے. لیکن پروردگار عالم نے آ کر کے سہارا دیا. ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے جب زید نے اسے طلاق دے دیا تو پھر رسول اللہ نے شادی کیا، اور جو ہونا تھا پروردگار عالم کا جو بھی امر ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، اس میں کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس میں دوران جاہل زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ اگر کوئی اپنے منہ بولے بیٹے ایڈاپٹڈ سن یا وہی دتک پتر جسے کہہ لیے یا گود لیے ہوئے بچے کے ساتھ گود لیے ہوئے بچے کی بیوی جو جسے وہ طلاق دے دیتا تھا، اس سے دوران جاہلیت زمانے جاہلیت میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ اس گود لیے ہوئے بیٹے کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، جیسے سلبی اولاد ہوتی جو سلب سے پیدا ہوتی ہے، اس طرح سے اس کے سارے حقوق سمجھتے تھے. اس کی بیوی کو اپنی سگی بہو سمجھتے تھے، جبکہ اسلام کیا ہے؟ جبکہ اسلام اس کے ایک دم اپوزٹ ہے، ایک دم مخالف ہے. اس زمانے جاہلیت کی رسم تھی کہ گود لیے ہوئے بیٹے کی یا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے انسان شادی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ بات وہی ہے کہ اسے اپنے واقعی اولاد، حقیقی اولاد سمجھتے تھے. اسلام آیا، اسلام نے آ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ گود لیا ہوا بیٹا، ایڈاپٹڈ سن جو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت کے اوپر حقیقی اور واقعی اولاد تمہاری نہیں ہو سکتی ہے. جب تمہاری نہیں ہو سکتی ہے حقیقی اولاد تو اس کا مطلب فرق ہے دونوں میں. یعنی یہ جو ایڈاپٹڈ سن ہے، گود لیا ہوا بیٹا ہے، اس کی کسی طرح کی بھی کوئی رشتہ داری تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی. مطلب کیا؟ میں ایک دم سیدھے سے صاف سے لفظوں میں اگر کہوں، میں نے اگر کسی لڑکے کو گود لیا، جب تک نابالغ ہے تب تک تو چلیے ٹھیک ہے، نابالغ کا کوئی بھی احکام الہی اس کے اوپر لاگو نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ بالغ ہو جاتا ہے، میری بیوی کے لیے نامحرم ہے. میں نے اس بچے کو گود لیا ہے نا، میری بیوی کے لیے یہ لڑکا نامحرم ہو جائے گا، میری بیٹیوں کے لیے لڑکا نامحرم ہو جائے گا. صحیح؟ اس کی میں نے شادی کیا اس لڑکے کی، اس لڑکے کی بیوی آئے گی، وہ میرے لیے نامحرم رہے گی، ہمارے لڑکوں کے لیے نامحرم رہے گی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے آپس میں، یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام میں سسر جو ہوتا ہے وہ محرم ہوتا ہے، ساس محرم ہوتی ہے مرد کے لیے. لڑکی کے لیے بھی ایسا ہی، سسر محرم ہے، ساس محرم ہے. ساس البتہ جنس ایک ہی ہے، لیڈیز میں سے ہی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ رشتے جو گود لی ہوئی اولادیں، ان کے احکام الگ ہیں، وہ انشاءاللہ اسے دیکھیے، مطالعہ کیجیے، اس کے بارے میں پڑھیے گا. تو ہمیں بھی ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مشکلات کی وجہ سے ہم صاحب اولاد نہیں ہوئے ہیں، ہم نے اگر کسی بچے کو گود لیا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت کے
کون سے قانون لاگو ہوتے ہیں، کون سے اپلیکیبل ہیں، کون سے اپلیکیبل نہیں ہیں یہاں پہ۔ ایک دوسری بڑی چیز کی یہ وراثت میں بھی اس کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ باقی ہم اپنی مرضی سے جو دی میں آئے ہم دینا چاہے دے دیں، لیکن اگر وراثت تقسیم ہوگی تو ایڈاپٹڈ سن کو، گود لیے ہوئے بیٹے کو، منہ بولے بیٹے کو ایک کوڑی بھی ارث میں سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جیش کے ساتھ شادی کر لیا، اور شادی کرنا رسول اللہ، چونکہ اس زمانے میں یہ جاہلیت کے زمانے، دوران جاہلیت میں گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، ایک غلط رسم تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس غلط رسم کے اوپر خط بطلان پھیرا اور اس کے اوپر ایک مہر لگا دی کہ نہیں تھا، اب یہ غلط قانون ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ دتک پتر کی پتنی سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اب زینب بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ وہی زینب بنت جہش ہیں جو زید کے ساتھ مینج نہیں کر سکی تھیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی ان کی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ جب آئی ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ ان کا زیادہ تر وقت دعاؤں میں، پروردگار عالم سے راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بے انتہا سخی خاتون تھیں، بے انتہا سخی خاتون تھیں، سخاوت مند تھیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس کے بعد آپ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں۔ 2 سال، رسول اللہ کی وفات کے 2 سال بعد آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے معاشرے سے طلاق نام کی بیماری کو دور فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔